جی اب جو تصوف کی اصطلاحی تعریف ہمارے علماء نے کی ہے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ پورا باب باندھا ہے تصوف پر. تو کشف المحجوب میں. کشف المحجوب میں صحیح. تو آپ حیران ہوں کہ داتا صاحب کا جو زمانہ ہے کشف المحجوب میں اس کو لکھنے کا آپ کا بھی سال ہے 465 میں تقریباً. اچھا جی. اب تقریباً یہ جو کتاب ہے یہ 430-35 کے زمانے میں لکھی جا رہی ہے. اس زمانے میں جو انہوں نے تصوف کی تعریفیں درج کی ہیں ان میں سے بھی کچھ تعریفیں درج کی ہیں. میں 2-3 نمونے کے طور پر پڑھوں تاکہ آپ جب لوگ تصوف کو پڑھنے کی طرف آئیں تو پہلا ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تصوف کے ماہرین ہیں یا تصوف پر جو مستند کتابیں ان کو پڑھنا چاہیے. بعض اوقات ثانوی سورسز یا کہیں صوفیہ کی لان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر تنقید کرنے میں حرج نہیں ہوتی لیکن بہرحال جو اس کا ایک اپنا معیار ہے جو اس کی سطح ہے وہ متقدمین کتب کے ساتھ وابستہ ہے تو لہٰذا ان کو زیادہ ضروری پڑھنا چاہیے. آپ ایک تعریف لے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد بن احمد المغری رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ کہتے ہیں جی التصوف اقامت الاحوال مع الحق، یعنی تصوف بنیادی طور پر احوال کو حق کے ساتھ قائم کرنے کا نام ہے. اب آپ میں بیٹھے ہیں ہم مسکرا بھی سکتے ہیں رو بھی سکتے ہیں ہم بیٹھے بھی ہیں پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں صوفی وہ بندہ ہوگا آپ اس کی جب بھی کسی حالت کو دیکھیں گے نا اور اس حالت کی ریزن آپ تلاش کرنے لکھیں گے تو وہ مع حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. یعنی اس کا مطلب کہ صوفی سویا ہوا ہے، صوفی بیٹھا ہے، صوفی کھا رہا ہے، صوفی ذکر کر رہا ہے، صوفی عبادت کر رہا ہے، صوفی تجارت کر رہا ہے، صوفی پڑھا رہا ہے. آپ اس کی جب اصل ریزن تلاش کریں گے نا مع الحق کی کیفیت سے وہ وابستہ ہوگا. اللہ اب اس سے اندازہ لگے کہ تصوف کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کی سطح تو دیکھیں. یعنی صوفی کسی حال میں بھی اس تعلق کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا. ہمیشہ اس دائرے میں آپ کو نظر آئے گا کہ باقی ہر اس دائرے سے نکل جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ صوفی نے پوری زندگی محنت کر کے ریاضت کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو 2 چیزیں سمجھا دی ہوتی ہیں. ایک تو اس بات کو فوکس کرتا ہے کہ زندگی میں نفس اور شیطان کی مداخلت ختم کرنی ہے. نفس اور شیطان کو درمیان میں نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے. ایک تو اس رخ پر تصوف بڑی محنت سکھاتا ہے. صحیح ہے. آپ تصوف کا پورا دبستان دیکھیں تو بلکہ بعض اوقات تو تصوف کو سمجھنے کے لیے 2 دائرے کر دیتے ہیں. تصوف بحیثیت تزکیہ نفس، تصوف بحیثیت مذہبی واردات. ٹھیک ہے. ان کو جو مشاہدے ہوتے ہیں مکاشفات ہیں ان کے خواب ہیں ان کی زیارتیں ہیں ان کے روحانی احوال ہیں اس کے لیے بھی تصوف ہم پڑھتے ہیں. لیکن تصوف کا جو اول درجہ ہے جس کو پاکستان کی عوام اور مسلمانوں کی بڑی ضرورت ہے یہ صوفی آپ کو تزکیہ نفس کی گہری کیفیت سے گزاریں گے. وہ تزکیہ نفس کا سمپل معنی یہ ہے کہ نفس اور شیطان کی اتنی مخالفت کرنا کہ نفس اور شیطان آپ سے ہار جائے. اللہ اگر نفس اور شیطان آپ سے ہارتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ آپ میں مداخلت کرتے رہیں گے. جب تک مداخلت رہے گی تصوف تن آور درخت نہیں بنے گا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تصوف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اس ڈھب پر رہنا چاہتا ہوں پہلا تو کام یہ ہے کہ نفس اور شیطان سے آپ اپنا دامن چھڑا لیں. جو ان سے اپنا دامن چھڑا لے وہ محبت دنیا کا وہ غلبہ جو انسان کو راہ حق سے ہٹاتا ہے وہ بھی بیلنس ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں حملہ کرتا ہے نفس اور شیطان. دوسرا صوفی کو اگلی بات جو کلیئر ہے نا پھر نفس اور شیطان کو ہرانے کے بعد میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی یہ شریعت
جی یہ لایا ہوا نظام، جی یہ تعلیمات و احکامات، جی ان پر عمل پیدا ہونے میں استقامت کے درجے پر کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم عمل کرنے کی طرف تو آ جاتے ہیں، ہاں جی لیکن عمل میں استقامت اور جب گہرائی نہیں رہتی جی تو وہ عمل روحانیت کی طرف نہیں بڑھاتا۔ صحیح۔ عمل ہمیں ثواب تو دلواتا رہتا ہے، شاید وہ عمل ہمارے لیے نجات کے امکانات بھی بنائے، لیکن انسان کی جو روحانی اور قلبی کیفیت ہے، جو اس کی فطرت میں تعلق معلّہ اور تعلق بالرسالت کا بھی جوہر موجود ہے، جی جی وہ اس عمل سے آئے گا اللہ جس اکبر۔ عمل کو آپ استقامت کے ساتھ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب سبحان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی استقامت جب ہوگی جی اور تزکیہ نفس ہوگا تو پھر آپ کا ہر عمل، ہر حالت، ہر فعل مع الحق کی خبر دے گا سبحان کہ اللہ۔ یار یہ سبحان بندہ سوتا ہے تو خدا کے لیے۔ اللہ۔ وہ پھر اس آیت کی اس دن سمجھ آتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا قرآن مجید نے لکھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔